اپنی ساری امت کا غم کھانے والا ہوں، میں غم خاری کرنے والا ہوں، میں اپنی ساری امت کا رکھوالا ہوں اور اپنی ساری امت کا خیال رکھنے والا ہوں۔ جب آدھی امت میری بخشی جائے گی، آدھی امت عذاب کے اندر ہوگی، تو جو سودا طے ہو گیا اس کے مطابق میں بات نہیں کر سکوں گا، میں بات نہیں کر سکوں گا۔ اور میں نے شفاعت کو چن لیا ہے، میں نے اللہ سے شفاعت کو لے لیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مجھے اللہ تبارک و تعالی مقام محمود عطا فرمائے گا۔ عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، مقام محمود عطا فرمائے گا۔ میرا رب جب مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا، اللہ اپنے عرش پر ہوگا، میں اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ میرا رب فرمائے گا ارفع راسک سل تودا واشفع تشفع، اے میرے محبوب آج سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے، آج عبادت کا وقت نہیں ہے، آج چہرہ سامنے کیجئے، آج مانگیے، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ آج سفارش کرو، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گا۔ میرا رب مجھے شفاعت عطا فرمائے گا، میں نے شفاعت مانگ لی ہے، میں شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا، اپنے رب کے سامنے اپنے امتیوں کی سفارش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب جاؤ جا کے جہنم سے اپنے امتیوں کو نکال لو، امتیوں کو نکال لو، یہاں تک کہ جس کے سینہ کے اندر رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال دو۔ رائی کا دانہ یہ بہت چھوٹا ہے، رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہے۔ دودھ پاک پڑھیں ذرا۔ اگلاس دیں۔ یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر جس کے سینہ کے اندر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال دو۔ حضور علیہ السلام نکالتے جائیں گے، سب کو نکال لیں گے اور سب جو ہیں جنت کے اندر چلے جائیں گے، حضور کی شفاعت کے ساتھ جائیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں حضور، کیونکہ صحابہ کرام کی محبت جو تھی نا، وہ محبت ایسی محبت تھی کہ اس کی مثال ہی نہیں۔ حضور جدھر جاتے تھے وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کدھر گئے ہیں، خوشبو سونگتے سونگتے پیچھے چلے جاتے تھے۔ صحابہ کرام ہر وقت چاہتے تھے کہ ہم حضور کا دیدار کرتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور قیامت کا دن تو بڑا ہوگا، معاشر تو بڑا ہوگا، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈ سکیں گے، آپ کہاں ملیں گے، ہم آپ کو ڈھونڈیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ حضور فرماتے ہیں 3 مقام ہیں انس، 3 مقام ہیں جہاں پہ میں ملوں گا۔ وہ 3 مقام، سب سے پہلے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو، تھوڑے سے آگے ہو جائیں۔ 3 مقام ہیں۔ حضور نے فرمایا اے انس اگر مجھے ڈھونڈنا ہوا تو دیکھ لینا میں اپنے حوض کوثر پر ہوں گا۔ آج امت کے لیے دنیا کے اندر حضور غم کھا رہے ہیں، حضور اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن بھی حضور امت کے لیے ہی چل پھر رہے ہوں گے، امت کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہوں گے، قیامت کے دن بھی، حشر کے دن بھی۔ اور آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ اور کیوں حوض کوثر پر ہوں گا؟ میرے امتی گھبرائے ہوئے آئیں گے اور میں ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے حوض سے جام پلاؤں گا۔ کوئی آپ نے ذوق نہیں ہے، کیوں؟ اتنا بڑا کام ہے کہ جنت میں جا رہے ہیں، حوض کوثر پر جا رہے ہیں اور حضور کے ہاتھ سے جام مل رہا ہے اور آپ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ایمان ہے آپ کا بھائی؟ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، وہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اگر ہمیں نصیب ہوا
تو پھر وہاں تو اتنی آستہ سبحان اللہ نہیں نکلے گی، پورا معاشر سنے گا۔ جب حضور کے ہاتھ سے جس کو جام مل گیا وہ تو مچل جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے آقا مجھ پر راضی ہوئے ہیں تو اس لیے مجھے جام پلا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو جام پلا رہا ہوں گا۔ صرف حضور نہیں پلا رہے ہوں گے، حضور کے 4 صحابہ بھی ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے پر کھڑے ہیں، دوسرے کونے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، تیسرے کونے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور چوتھے کونے پر حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ وہ بھی حضور کے امتیوں کو جام پلا رہے ہیں۔ جو حضور کے امتی ہیں انہیں بھر بھر کر پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، جام پلا رہے ہیں حوض کوثر سے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور اگر آپ حوض کوثر پر بھی نہ ہوئے تو پھر؟ آپ نے فرمایا پھر ڈھونڈنا ہوا تو میں میزان پر ہوں گا۔ ترازو جہاں لگا ہوا ہے، جہاں میرے امتیوں کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں، جہاں حساب و کتاب ہے، میں وہاں موجود ہوں گا۔ اور وہاں کیا خیال ہے؟ آج تو ترازو کے اندر کمی بیشی کی جا رہی ہے، کم تولا جا رہا ہے، کم پیکنگ کی جا رہی ہے۔ یہ پہلے لوگ جو تباہ ہوئے ہیں پہلی قومیں تو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ آج ناپ تول میں کمی ڈنکے کی چوٹ پر کی جا رہی ہے، لیکن تباہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے آج بچ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے دامن کی وجہ سے بچ رہے ہیں، یہ جو کلمہ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے بچ رہے ہیں، ورنہ آج بھی عذاب آ سکتا ہے، آج بھی آندیاں آ سکتی ہیں، آج بھی یکدم اللہ رب العالمین ہمیں زمین بوس کر سکتا ہے، لیکن کر کیوں نہیں رہا؟ ہم اللہ کے محبوب کے امتی، اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ تو آج ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، دنیا میں ہو رہی ہے، قیامت میں کیا خیال ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ وہ عدل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ انصاف کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لا یظلمون فتیلا، اس کی شان یہ ہے جو کھجور کھائی جاتی ہے، کھجور کا جو گٹلی ہے اس کے درمیان میں جو ریشہ ہے اس کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرے گا اللہ پر، اس کے برابر اللہ عدل ہی کرے گا، اللہ انصاف بھی کرے گا۔ وہاں تو انصاف ہو رہا ہے لیکن حضور پھر بھی ترازو پر جا رہے ہیں، ترازو پر جا رہے ہیں۔ یہ حضور کی محبت ہے اپنی امت سے، یہ حضور علیہ السلام کی غم خاری ہے اپنی امت کے لیے، جو غم کھا رہے ہیں دنیا میں بھی حشر میں بھی غم کھا رہے ہیں۔ اور وہاں کھڑے ہو گئے، تولی جا رہی ہیں نیکیاں بدیاں تولی جا رہی ہیں، اور ایک آدمی وہ آیا جس کی نیکیاں اچانک کم ہو گئی، نیکیاں کم ہو گئیں اور برائیاں زیادہ ہو گئیں۔ حضور نے اپنی جیب مبارک سے ایک کاغذ کی پرچی نکالی اور پرچی نیکیوں کی طرف رکھ دی، نیکیوں کی طرف رکھ دی، وہ پلہ بھاری ہو گیا، اور وہ جسے پہلے پروانہ جہنم کا ملنے والا تھا وہ اس کاغذ کی پرچی کی وجہ سے جنت کا پروانہ مل گیا۔ حضور یہ تو بتائیں یہ میرے مشکل وقت میں آپ نے پرچی کے اندر کیا رکھا ہے، یہ کیا چیز میرے کام آئی ہے؟ حضور نے فرمایا میرے غلام محبت کے اندر، عشق کے اندر ایک بار جھوم کر تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ درود بچا کے رکھا ہوا تھا، آج تیرے کام آ گیا۔ درود پڑھا کرو حضور علیہ السلام پر، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، یہ مشکل وقت کے اندر کام آئے گا۔ دنیا میں بھی مشکلیں جو آسان ہو جاتی ہیں حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی یہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو 2 مقام ہو گئے، ادھر بھی نہ ملے تو پھر آپ کہاں ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں پھر میں جو ہے پرسرات پر ہوں گا، پرسرات پر، وہ پل
جس کی آپ نے سن رکھی ہے، موٹاپا سن رکھا ہے کہ موٹا کتنا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اتنا موٹا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ کی قدرت ہے نا، شان ہے نا۔ آج پل بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ٹھیکیدار، اس کے اندر جناب اللہ انجینئر ہیں جی، یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس سے اتنا وزن گزرنا ہے، اتنا وزن گزرنا ہے، تو وہ پل اس کی شان کیا ہے جس سے سب نے گزرنا ہے، جس سے سب نے گزرنا ہے۔ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں اس پل کے پاس ہوں گا، پل کے پاس ہوں گا، اور کر کیا رہوں گا کہ وہاں بھی اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا رب العالمین میرے امتیوں کو خیریت سے گزار دے، میرے امتیوں کو خیریت سے گزار دے، میرے امتیوں کو خیریت سے گزار دے۔ آج امتی اگر وفادار ہو جائے نا، خدا قسم معاشر کا دن بڑی سختی کا دن ہے، بڑی سختی کا دن ہے، لیکن امتی اگر اپنے آقا کا پکا سچا غلام بن جائے، محبت رکھنے والا بن جائے، اور یہ عہد کر لے جو اللہ نے فرمایا وہ کروں گا، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ کروں گا، جس سے اللہ نے منع کیا اسے رک جاؤں گا، جس سے رسول اللہ نے منع کیا اسے رک جاؤں گا، بس میری زندگی کا معیار یہی ہے، بس میری زندگی کا طریقہ یہی ہے، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ خدا قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، میں یہ قسم کھا کے اٹھاتا ہوں قیامت کے دن ہم سب کی بگڑی بن جائے، حضور علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے، ہماری مشکل میں جو مشکل کو آسان کر دیں گے، ہمیں جنت کے اندر لے جائیں گے۔ لیکن آج وفاداری ضروری ہے، آج وفاداری ضروری ہے۔ آج ہم وفادار ہوں گے تو حضرات گرامی حضور دعا کر رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ تو محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ تو 3 مقام تھے جن کے بارے میں حضرت انس نے سوال کیا۔ اب چوتھا سوال اگر کرتے، حضرت انس سوال کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی نہ ملے تو پھر آپ کہاں ملیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارا عشق یہ کہتا ہے، ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا بول اٹھتے اے انس چپ ہو جاؤ، جہاں بھی میرے امتی کو میری ضرورت پڑے گی میں وہاں پہنچ جاؤں گا، جہاں بھی میرے امتی کو میری ضرورت پڑے گی تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہمارے آقا لجپال ہیں، دعائیں کر رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے اللہ میرے امتی کو خیریت سے گزار دے، خیریت سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ ایسے نہیں بنے۔ اب دیکھیں نا یہاں ان کا عشق، ان کی محبت دیکھیں، پل کیا ہے، پل کی موٹاپا کتنا ہے۔ آج ہم نہر کے پل پر ہوں تو وجد کریں نا، وجد تو خطرہ ہوتا ہے، وجد کرتے کرتے جھومتے جھومتے نہر کے اندر نہ چلے جائیں۔ اتنے بڑے پل نہیں ہیں نہر کے بھی، تو وہاں بھی جھومنا مشکل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزری، جھوم جھوم کے گزری، ایسے کر کے گزری، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ ہے رب سلم دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میرے بعد یہ ہمارے خطیب بھی حاضر ہیں، یہ بھی اپنا کچھ وقت دیں گے انشاءاللہ، تو میں بلا تاخیر ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ بھی